نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، یعنی موت اور حیات۔ اگر حیات آپ کے اندر ہے تو موت یقینی ہے، اور قرآن کریم نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے رب العالمین کے ذات کے۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارا اجر تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ یعنی ہم اچھا کھا لینا، پہن لینا اور اس کے بعد مر جانا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو خود آگے بتایا کہ فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حقوق عائد کیے ہیں، مثلا ایک انسان کے اوپر کچھ بنیادی چیزیں عائد ہوتی ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان مر گیا اور اس کے بعد کفن دفن دے دیا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا، ایسا مقصد نہیں، بلکہ اسلام نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اور اگر ہم اس کو عملی طور پر اپنائیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل کا حل یقینی طور پہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں جب ایک انسان مر جائے، اس کی روح نکل جائے، تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کو کفن دفن دیا جائے، یعنی جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اپنے ترکے میں، اس مال میں سے کفن کا جو خرچ ہے اس کو نکالا جائے۔ اسی طرح سے قبرستان میں اگر کہیں خرچ لگ رہا ہے یا زمین کا جو خرچ ہے اس کو دیا جائے اس کے مال میں سے۔ جب ہم یہ کام کر چکے ہیں تو دوسرے نمبر پر عائد ہوتا ہے کہ اس کا قرض کہاں ہے۔ وہ مقروض تو نہیں ہے، اگر اس نے کسی سے لیا ہے، اسی طرح سے علاج و معالجے کے طور پر آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے، تو ان تمام قرضوں کو ادا کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور قرض ادا کرتے کرتے پورا مال ختم ہو جائے گا، پورا مال ختم ہو جائے تو ختم ہونے دیجئے، لیکن قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں ایک مقروض شخص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک دوسرے صحابی رسول ہیں، انہوں نے ان کی طرف سے ذمہ داری لے لی کہ ہم ان کا قرض ادا کریں گے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے کوئی وصیت اگر کی ہے تو جتنا مال بچا اس میں سے تہائی مال میں ہی وصیت نافذ کی جائے گی۔ مگر اس کی خواہش تھی کہ میں حج کروں گا اور اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکا، تو جتنا مال بچا ہے اس میں سے تہائی مال نکالا جائے گا اور اس سے اس کو حج کرایا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے کہ مال ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ مثلا میں اس کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا جب کسی شخص کا انتقال ہوا اور وہ 10 لاکھ روپے چھوڑ کے مرا، کفن اور دفن اور اس کے علاوہ قرض اور وصیت، اس کو نافذ کرتے ہوئے تقریباً 6 لاکھ روپیہ نکل چکا، اور اس کے پاس ٹوٹل بچا ہے 4 لاکھ روپیہ۔ اس کے پاس ایک لڑکا ہو، 2 لڑکی ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ 4 کا 4 لاکھ وہ لڑکا لے لے گا، نہیں۔ اسلام نے یہ حق متعین کیا ہے، کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ لے لے، اور یہی پیمانہ ہے کسی کی دینداری کا۔ 4 لاکھ روپے اگر بچا تو ان 4 لاکھ میں لڑکی کے دوگنا لڑکے کو ملے گا، یعنی لڑکے کو 2 لاکھ روپے ملے گا، اور 2 لڑکی ہیں تو ان کو 1-1 لاکھ روپے ملے گا۔
اگر کوئی شخص یہ نہیں کر رہا ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے اور اپنے آگے آنے والی نسل کو وہ حرام منتقل کر رہا ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آج دنیا کے اندر ہم پریشان ہیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہمارا تال میل اللہ تعالیٰ سے براہ راست مل جائے، تو ہمیں اسلامی اصول کے تحت، شرعی اصول کے نقطۂ نظر سے ہمیں اپنے جو باپ دادا کی جائیداد ہے ان کو شرعی اصول سے ان کے اندر تقسیم کیا جائے ورثہ کے اندر۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیا ہے۔ آپ سورہ نساء پڑھیے، سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم، آخر تک آپ دیکھیے پورا اللہ تعالیٰ نے خاکہ کھینچا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف نماز اور روزے ہی کی عبادت نہ سمجھیں، بلکہ بہت کچھ معاملات ہیں ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے جتنے بھی لڑکے تھے سب کے سب لڑکے کروڑ پتی بن گئے۔ لڑکے لوگ قابض ہو گئے، اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اور باپ کا 50,000 روپے کا قرض تھا، کوئی قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اگر ہم اسلامی اصول کو اپناتے کہ کفن دفن میں جو خرچ تھا اسی سے مال لے رہا تھا، قرض کی جو ادائیگی رہتی دوسرے نمبر پر ادا ہو جاتا، اور تیسرے نمبر پر وصیت کو نافذ کر دیا جاتا۔ انہوں نے حج بھی نہیں کیا، تیسرے نمبر سے حج بھی کرایا جائے، چوتھے نمبر پر اس مال کو ان کے ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا۔ بتائیے کوئی جھگڑا رہتا، کوئی فساد رہتا؟ بالکل نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اصول پر اپنی زندگی کو اپنائیں۔ جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، دنیا کے اندر ہم ناکام و نامراد رہیں گے۔